اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن کو کس طرح عمران خان بلیک میل کرتا رہا اور آخر میں کیا مطالبہ کیا کہ جس کو ماننے سے ڈاکٹر عافیہ کی بہن نے صاف انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا موضوع ہوگا بلوچستان میں دہشت گرد جو کہ سواریوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو چن چن کے مار رہے تھے اور نفرت پھیلا رہے تھے بلوچوں اور پنجابیوں کے درمیان۔ یہ انڈیا کے ایجنٹ تھے، ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو چائنا سے ڈرون آیا ہے اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو گئی ہے اور کامیابی کے ساتھ اس نے ان کو ہٹ کیا ہے اور لوکیشن بھی درست بتائی، اور اس کے بعد وہاں پہ زمینی افواج نے پھر ان کا آپریشن کر کے اسلحہ بھی ضبط کر لیا، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد لاہور میں ایک پرانے کھانگڑ یوتھیے کی لترول ہوئی ہے، اس کے پچھواڑے میں لال مرچوں والا دڑا مرچ والا ڈنڈا دے کے منہ سے نکالا گیا۔ تو پہلے وہ حافظ سید عاصم منیر ایک سید زادہ ہے، علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، اس کو غلیظ اور گندی گالیاں دے رہا تھا۔ جب اس کو پچھواڑے میں دڑا مرچ والا ڈنڈا دیا گیا اور منہ سے نکالا گیا تو آٹومیٹکلی اس کے منہ سے پاک فوج زندہ باد، حافظ سید عاصم منیر زندہ باد کے الفاظ نکلنا شروع ہو گئے۔ اس پہ بھی بات کروں گا۔ یہ وہ گندی نسل کے کیڑے ہیں نا، یہ صرف سمجھتے ہی ڈنڈے کی زبان ہے۔ ان کو ڈنڈا نیچے سے گھسیڑ کے نا تو منہ سے نکالا جائے تب جا کے ان کو سمجھ آتی ہے، پھر بالکل لیول پہ آ جاتے ہیں جیسے یہ کھانگڑ بڈھا آ گیا ہے تو میں بھی بڈھا ہی ہوں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے کبھی میں نے عمران خان کو گالی نہیں دی ہے، کبھی پی ٹی آئی کو گالی نہیں دی ہے، حالانکہ وہ 65 سال کا تھا، میں 76 سال کا ہوں، 11 سال اس سے بڑا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ میرے ماں باپ کی تربیت ہے کہ کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے۔ ہاں جو پہل کرتا ہے نا اس کو پھر نانی یاد کرانا بھی آتا ہے مجھے اچھی طرح۔ تو باقی اب آپ آ جائیں سب سے پہلے موضوع پہ۔ ہاں میری ایک اپیل ہے آپ سب سے کہ دیکھیں یہ حق سچ دکھانے والا چینل ہے، آپ سب کا چینل ہے، پاکستان کے اور پورے ورلڈ میں جتنے بھی سچ سننے اور دیکھنے والے ہیں ان سب کا چینل ہے۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ تو اسی اپیل کے ساتھ کہ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں فوری طور پہ، ٹائم ضائع نہ ہوتا کہ دیکھیں یوتھڑ قوم یوتھڑ کریڈٹ لے رہی ہے کہ عمران خان نے بہت کوشش کی تھی ڈاکٹر عافیہ کو رہا کروانے کے لیے، جس کو مشرف بغیرت نے، وہ مر گیا ہے نا، مردود مر کے بھی جہنم میں ہی گیا ہے۔ وہ فیصل مسجد کیا نام ہے اس کا، لال مسجد کے ہزاروں بچیوں کا قاتل تھا۔ اس کے علاوہ اس نے
ڈاکٹر عافیہ کو ڈالر لے کے بیچا تھا امریکہ کے آگے، وہ بے غیرت تھا۔ تو میں تو کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ جو بھی چاہے وہ کوئی بھی ہے، جتنا بھی پاورفل ہو، میرے رب سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بھی غلط کام کرے گا میں اس کو کہوں گا کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ تو اب ڈاکٹر عافیہ کی بہن جدوجہد کر رہی تھی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے، اسی کا فائدہ اٹھایا عمران خان نے۔ کس طرح اٹھایا، کس طرح اس کو بلیک میل کیا، اور آخر میں کس طریقے سے انکار کر دیا، اور کون سی ایسی بات اس نے کہی جو کہ تسلیم کرنے سے اس کی بہن نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بھی ڈاکٹر ہے، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، میں تو لکھ کے رکھتا نہیں ہوں، زبانی کلامی ولاگ کرتا رہتا ہوں۔ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اتنا اس نے مالک نے دماغ دیا ہوا کہ میرے ذہن میں خبریں بیٹھ جاتی ہیں، تو نام آپ ذہن سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، 76 سال کا ہو گیا ہوں، تو الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ میں نے 1975 سے نوائے وقت اخبار سے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، اور میرے استاد محترم نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے اور میرے استاد بھی تھے جناب عارف نظامی صاحب۔ تو جب عمران خان نے دیکھا کہ بھائی یہ شدت سے اپنی بہن کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور عوام بھی اس کے ساتھ ہے، حکومت بلا ہو یا نہ ہو لیکن عوام اس کے ساتھ ہے، تو اس کے فوراً شیطانی ذہن نے ایک منصوبہ بنایا، اس نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اپنے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی اس کو اپنے سیاسی جلسوں میں لے کے جاتا رہا ہے، وہاں اس سے تقریریں کرواتا رہا ہے، اس کا ووٹ بینک حاصل کرتا رہا ہے۔ جب حکومت ملی، حکومت میں آ گیا، ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب اس نے میڈیا میں یہ بات کہی تو پھر اس کو ٹائم دیا، اس کو بلایا بنی گالا میں، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ میں آپ کو آفر دیتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ کی بہن کو چھڑوا لوں گا۔ اس نے کہا بھائی ڈاکٹر عافیہ تو پوری قوم کی بیٹی ہے، ہر ایک سیاسی جماعت اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، تو میں کیوں ایک سیاسی جماعت تک اپنے آپ کو یا ڈاکٹر عافیہ کو محدود کر دوں؟ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا جی یہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، عمران خان نے صاف انکار کر دیا، پھر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا نا جب امریکہ کے دورے پہ ٹرمپ کے سے ملا، وہاں کشمیر لکھ کے دے دیا، وہ کم از کم مردود آدمی، تو تبادلے میں کشمیر اگر بیچ رہا ہے، پیسے لینے کی بجائے ڈاکٹر عافیہ لے لیتا تو آج تیری بلے بلے ہو چکی ہوتی، کم از کم ایک کوئی کام تو وہ صحیح کر کے جاتا نا۔ ملک کو چلو اجاڑ دیا، ملک کو تباہ کر دیا، ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب کر دیا، خود آ کے میڈیا پہ بتایا کہ بھائی سری لنکا کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جو کہ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ ہو گیا تھا، کر دیا گیا تھا، لیکن لاکھ برا صحیح، لیکن باجوہ جو ہے نا ملک کا غدار نہیں ہے۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے فوراً اس کی حکومت ختم کروا دی، سیاستدانوں کے ساتھ مل کے عدم اعتماد قانونی طریقہ اختیار کیا، حالانکہ اس کے پاس اختیار تھا، وہ ڈنڈا دے کے بھی نکال سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے قانونی طریقہ اختیار کیا۔ تو اس کے بعد اس کو نکالنے کے بعد کیا ہوا جناب کہ ملک تیزی سے مستحکم ہوا، سٹاک مارکیٹ کریش کر چکی تھی، کو تقریباً میرا خیال ہے 1200 پہ کریش ہوئی تھی جا کے، تو کہاں 1200 اور کہاں اب 1.5 لاکھ کے قریب پہنچی ہوئی ہے وہی سٹاک مارکیٹ۔ اور کس طریقے سے اس نے اس کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی بیان نہیں دیا، حتیٰ کہ امریکہ گیا بھی اور ڈاکٹر عافیہ کی بات ہی نہیں کی۔ تو اب اس کی بہن نے راز کھولے ہیں جا کے کہ بھائی اس طریقے سے مجھے بلیک میل کرتا رہا ہے،
تو باقی جہاں تک ہے کہ اب دوسرا سوال ہے کہ بلوچستان میں امن کے دشمن اسرائیل کے ایجنٹ، اسرائیل اور انڈیا کے ایجنٹ وہاں سے پیسہ لے کے افراتفری پھیلانے والے، سی پیک روکنے والے، یہ جو غدار ہیں نا، غدار چند بلوچ بھی اس میں شامل ہیں، یہ بی ایل اے والے یا ٹی ٹی پی والے، یہ ایک ہی بٹے کے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں کو ہی اسپانسر انڈیا اور اسرائیل کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے۔ ڈالروں کو لے کے نا، یہ وہی نسل ہے جو کہ جس کے بارے میں کلنٹن نے کہا تھا کہ یہ ڈالر لے کے اپنی ماں کا بھی سودا کرنے کو تیار ہو جائے، یہ وہی نسل ہے۔ وہاں پہ کیا کرتے تھے، بسوں کو چلتے ہوئے روک کے معصوم مسافر مزدور جو اس کی کوئلے کی کانوں میں کام کرتے تھے، پنجاب سے کیا نام ہے، یہ وسطی پنجاب سے، غربت وہاں بہت زیادہ ہے، تو وہ وہاں جا کے کوئلے کی کانوں میں، کوئی بلوچ نہیں کام کرے گا، صرف پنجابی کرتے ہیں، کوئلے کے کان کے اندر جاتے ہیں، نہیں بلوچ جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم بہت بہادر ہیں، یا پٹھان کہتے ہیں ہم بہت بہادر ہیں، ایک دن کے لیے جائیں نا وہاں کوئلے کی کان میں کام کریں نا، پھر ان کو پتہ چلے۔ یا سندھی کہتے ہیں جی ہم تو پیدا ہی بہادری میں ہوئے، نہیں، سب بہادر ہیں، پنجابی بھی بہادر ہیں، سندھی بھی بہادر ہیں، بلوچ بھی بہادر ہیں، اور پٹھان بھی بہادر ہیں، اور کشمیری بھی بہادر ہیں، کوئی بھی بزدل نہیں ہوتا، سب بہادر ہی ہوتے ہیں، کسی کو بھی بزدل مت سمجھو۔ تو یہ شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے اتار کے ان کو گولیاں مار دیتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا، اب یہ ہوا کہ فوج نے ایک حکمت عملی بنائی ہے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے، کہ وہاں اور کے پی کے میں چائنا سے لائے گئے نئے ڈرون وہ کر دیے ہیں، تعینات کر دیے ہیں تاکہ بر وقت کارروائی کی جا سکے۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ اس علاقے میں کوئی کارروائی ہوئی ہے تو فوری طور پہ ڈرون کو اڑا دیا جاتا ہے، وہ لوکیشن ٹریس کر کے ان بندوں کو بھاگتے ہوئے ٹریس کر کے ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو جہنم واصل پہنچا دیتا ہے، ایک ہی میزائل مارتا ہے نا، سب جہنم میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب ان کا بھی انجام بہت قریب ہے کہ سب کا کلا کما ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ علی اور حافظ سید آصم منیر کو عام بندہ مت سمجھیں یا عام آرمی چیف مت سمجھیں، یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جس نے ملتان میں سورج کو سبا نیزے پہ بلا لیا تھا۔ اگر قوم یوتھڑ کو یقین نہ ہو تو کسی بھی ملتان کے بندے سے تصدیق کر سکتے ہیں، یہ وہی نسل ہے، ان کی نسل ہے شاہ شمس تبریز کی۔ تو اگر ان کے پاس اتنے اختیارات اللہ نے دیے تھے تو اس کو بھی بہت سارے اختیارات اللہ نے دیے ہوئے، تبھی تو انڈیا کو 4 گھنٹوں میں نانی یاد کروا دی تھی۔ اس سے پہلے جو زانی اور شرابی ہوتے تھے، یا جیسے، یا وہ کیا نام ہے ایوب خان جیسے، یہ غدار جس نے دریا پاکستان کے انڈیا کو بیچ دیے تھے، 3 دریا اور 2 خود رکھے، ایسا غدار آدمی تھا۔ نمک کا سودا ایوب خان نے کیا تھا، پنک نمک 25 پیسے کلو، اور کتنا عرصے کے لیے، 50 سال کے لیے۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کے بعد آ کے نواز شریف نے وہ معاہدہ کینسل کیا تھا، ورنہ ہم سے 25 پیسے کلو لے کے 1 روپے کی 4 کلو لے کے 900 گرام وہ $100 کا سیل کرتا تھا، 900 گرام۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی کمائی کی ہے اس نے، انڈیا نے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب لاہور کے اس بڈھے گھوسٹ یوتھیے کی طرف۔ 65 سال عمر اور غلیظ گندی زبان کا، گندی نالی کا کیڑا، ایک سید زادے حافظ سید آصم منیر کو گندی غلیظ گالیاں دے رہا تھا، مریم نواز کو گندی غلیظ گالیاں دے رہا تھا، گورنمنٹ کو غلیظ گندی گالیاں دے رہا تھا۔ غلیظ بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی زبان بھی غلیظ ہی ہوتی ہے، ورنہ سید کو کوئی بھی گالی نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے ہی کافر ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، میں الفن کہنے کو تیار ہوں کہ یہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟
کہ ایک تو یہ 99% قادیانی ہے، قادیانیوں کو آئین میں لکھا ہوا کہ یہ کافر ہیں۔ دوسرا نمبر پہ یہ ایک سید زادے کو گالیاں دے کے کیسے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکتے ہیں؟ کون سے مسلمان ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی، تقریباً تمام کتابوں میں ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے فاطمہ کی اولاد کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، اور جس نے مجھے برا بلا کہا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ تو کافر ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ تو اس کا جب سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا نا، دڑا مرچ والا ڈنڈا پچھواڑے میں گھسیڑ کے منہ سے نکالا گیا، تو اس کے بعد پھر اس کو عقل آئی تو آٹومیٹکلی اس کے منہ سے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مریم نواز زندہ باد کے الفاظ نکلنا شروع ہو گئے۔ ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو پچھواڑے سے ڈنڈا گھسیڑ کے نا تو منہ سے نکالا جائے، یہی ان کا علاج ہے، درست علاج یہی ہے جو پنجاب پولیس نے بخوبی کیا ہے۔ لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جو آرمی چیف کو گالی دے تو اس کو چھوڑنے کی تک ہی نہیں بنتی ہے۔ تو یہ پولیس نے غلط کیا، نوٹ شوٹ لیے ہوں گے تبھی چھوڑا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس ملک کی خیر فرمائے، ملک کی حفاظت فرمائے، ایٹمی اثاثہ جات، دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے، حافظ سید عاصم منیر اور ان کی پوری ٹیم کی حفاظت فرمائے، نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی پوری فیملی کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے ہم سب کی، آمین ثم آمین۔